السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین، پچھلے جمعہ کی طرح آج بھی ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور میں اپنی آنے والی تمام ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، پر یہ دل کی ہے دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق جیسا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا پھر کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتجی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ ایسے تو معمولی پڑھا لکھا شخص دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا۔ بے مقصد کوئی بے وقوفی ہوگا جو کوئی کام کرتا ہوگا، یعنی کوئی مقصد ہی کو رکھ کر انسان کام کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی ایک مقصد رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے، اور طاقتوں کا مالک ہے، اختیارات کا مالک ہے۔ پھر اتنی بڑی ذات کو بنائے، پھر اتنی بڑی ذات کوئی چیز بنائے اور وہ بے مقصد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات بنائے اور پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے مقصد ہو۔ یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے، یعنی سمجھ سے باہر ہے، یہ چیز سمجھ سے اوپر ہے، یعنی انسان کے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اتنی بڑی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بنائے اور پھر وہ بے مقصد ہو، یعنی کوئی مقصد سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو کہہ رہے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد بتایا ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے دنیا کو صرف اس لیے بنایا، انسانوں کو صرف اس لیے بنایا اور جنوں کو بھی صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سارے کے سارے میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا انسانوں کو بھیجے جانے کا مقصد، ایک مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ قرآن میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں کو اور جنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم سارے کے سارے میری بندگی کرو، کہ مجھے سے لو لگاؤ اور میرے ہی آگے سجدہ کرو۔ اس کائنات کے بنانے کا مقصد، اس دنیا کے بنانے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور یہ دنیا اس وقت تک آباد رہے گی جب تک یہ مقصد ہم سب پورا کرتے رہیں گے۔ یہ دنیا کب تک آباد رہے گی؟ جب تک ہم سب کون سے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے؟ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر تو بھیجا ہے، یوں ہی بیکار میں تو ہم سب کو اس دنیا میں بھیج نہیں دیا۔ تو کس لیے بھیجا ہے اس دنیا میں؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خواہ جن ہو یا انسان ہو وہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا کو ختم کر دے گا جسے ہم سب قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب دنیا کو ختم کرے گا؟ جس کو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ جب دنیا کا یہ مقصد فوت ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، جب دنیا اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا چھوڑ دے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ جب دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا انسان جو ہے چھوڑ دیں گے، اس وقت کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ آپ چپل یا جوتا اس وقت تک پہنتے رہتے ہیں جب تک چپل ہمارے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، جوتا ہمارے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے پاؤں کو کانٹوں سے بچاتا ہے، دھول اور گرد سے بچاتا ہے۔ لیکن جب جوتے کا تلا بالکل ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں چھید ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ موچی کے پاس لے جانے پر مجبور ہوتے ہیں، جو جوتے اور چپل سیتا ہے، کہ آپ اس کو صحیح کر دیے۔ تو موچی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب بس کریے، اس جوتے کو بہت آپ نے پہنا ہے، اب بس کریے، آپ نے تو اس جوتے کو پہن کر اپنے پیسے وصول کر لیے ہیں، اس کی قیمت سے بھی زیادہ، یعنی جتنے کا جوتا تھا اس سے زیادہ دن آپ نے اس کو خوب پہنا ہے، آپ کے پیسے وصول ہو گئے ہیں، تو اب اس کی آپ کیا ہے؟ جان چھوڑ دیے۔ تو اللہ کو دنیا اس وقت تک آباد رکھنا ہے جب تک دنیا کا وہ مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے، وہ مقصد جب تک پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس وقت تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، دنیا باقی رہے گی۔ اور وہ مقصد کون سا ہے؟ کون سا مقصد ہے؟ ابھی ہم نے بتایا آپ لوگوں کو، قرآن کی آیت کے ذریعے سے بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جب تک یعنی انسانوں اور جنوں کو ہم نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور جب تک یہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو پیدا کیا، ہم لوگوں کو، وہ مقصد کیا ہے؟ پورا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک دنیا میں اللہ کا کوئی ایک بندہ بھی نام لینے والا باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی کہ ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں رہے گا جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں، کہاں؟ کوئی ایک ملک میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، یا کہیں اور دوسرے سعودی عرب میں، مطلب ایسا کوئی نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جب تک کہ ایک بندہ بھی باقی ہوگا اللہ کا نام لینے والا، تو قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ برے لوگوں کے اوپر آئے گی۔ قیامت کن لوگوں پہ آئے گی؟ برے لوگوں کے اوپر آئے گی، نیک لوگوں کے اوپر قیامت نہیں آئے گی، برے لوگوں پہ آئے گی، یعنی جب برے لوگ دنیا میں ہوں گے، نیک نہیں بچیں گے، تو ان لوگ جب قیامت آئے گی، جب کائنات میں، دنیا میں اللہ کا نام لینے والا، کائنات میں یعنی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا، اذانیں نہیں ہوں گی، پھر جب اذانیں نہیں ہوں گی تو شاید مسجدیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ اذان میں تو اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا نام لینے والا تو بندہ کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو کہے گا، میں نے جس دن کے لیے تجھے بنایا تھا، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام کیا ہے؟ سر پھونکیں گے نا، تو اب جب دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں بچے گا، ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا، اذانیں نہیں ہوں گی، مسجدیں نہیں ہوں گی، تو جب اذانیں نہیں ہوں گی، اذان میں اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اسرافیل علیہ السلام کو
کہ میں نے جس دن کے لیے تجھے بنایا تھا، جس دن کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، وہ دن آج آ گیا ہے، وہ دن آج آ گیا ہے۔ وہ اسرافیل علیہ السلام باجا منہ میں لیے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اس دن کے لیے، جس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جس کام کے لیے، اس کام کے لیے بالکل تیار ہے اسرافیل علیہ السلام، اور ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کام کے لیے وہ بالکل تعینات ہیں، وہ مقرر ہیں، اپنا کام بالکل مطلب باجا وغیرہ لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ اور فرشتے بھی کہہ رہے ہیں ویسے بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں، فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کبھی، فرشتوں کا کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے، جس کام پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے اسی کام پہ وہ لگ جاتے ہیں، یعنی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ، اور نہ ان کا کوئی کام دھندا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس کام پہ مقرر کر دیا ہے اس کام پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان کی تعداد فرشتوں کی اتنی زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مکہ میں ہمارا قبلہ ہے، جسے ہم قبلہ ابراہیمی کہتے ہیں، بیت اللہ کو، اسی کے بالکل سیدھو سیدھ میں اوپر آسمانوں میں، اور اسی کے بالکل اوپر آسمان کا سینٹر ہے، وہاں جو قبلہ ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے وہاں روز آنا طواف کرتے ہیں آسمان پہ، 70,000 فرشتے روز آنا جو آسمان پر بیت المعمور ہے وہاں اس کا طواف کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے روز آنا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے 70,000 فرشتے روز آنا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی، یعنی اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ روز آنا کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ کتنے؟ 70,000، یعنی 70 فرشتے بھی 70,000، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بار طواف کر لیا ہے، اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بار جس نے طواف کر لیا ہے اب قیامت تک کے دوبارہ اس کی باری طواف کرنے کی نہیں آئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی بندگی، عبادت، سجدے اور رکوع، اور ہر وقت وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اور گناہ فرشتے کوئی کرتے نہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا، یعنی کتنے بتایا کہ 70,000 فرشتے روز اللہ کے روز طواف کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت اور روز طواف کرتے ہیں، اور ان کی باری جو ایک بار فرشتہ طواف کر لے گا قیامت تک کی اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی طواف کرنے کی۔ اور تو اس حساب سے کتنے زیادہ فرشتے ہوں گے جو کہ اللہ کی عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، اور ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کریں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ فرشتے حالانکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد ندامت کرے، شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہو کر اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ اگر بندے نے گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی بندے نے گناہ کیا پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ندامت سے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے، اور شرمندہ ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ اور نافرمانیوں سے چاہیے کہ بندہ بچے،
اور اللہ کو جو سب سے زیادہ گناہوں میں جو سب سے زیادہ گناہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ وہ گناہ ہے، کون سا گناہ کوئی بتا سکتا ہے؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کا بندہ جو شرک کرتا ہے، جب اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ، غیر کے آستانے پہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی غیرت آتی ہے کہ میرے بندے بتا تو صحیح کیا چیز تھی جو تجھے میں نے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو بتا تو مجھے صحیح میں، سچ میں تو مجھے بتا تو کہ میں نے تجھے کون سی چیز نہیں دی تھی، کہ جو میرے پاس کوئی مطلب کون سی چیز تجھے میں نے نہیں دی تھی، یا کون سی چیز میرے پاس نہیں تھی اور اس کے پاس تھی، غیر کے پاس تھی، وہ کیا چیز تھی؟ اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو اور وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں آنے والے جتنے بھی انسان تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے، ان کو یہ خاص جسم دیا، پھر ان سے سوال کیا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، اس میں طرح طرح کے ستاروں کے قمقموں کی مانند میں لگا دوں گا، زمین پر طرح طرح کی نعمتیں تمہارا انتظار کریں گی، پھلوں کے باغ نظر آئیں گے، کہیں انگوروں کے پوشے نظر آئیں گے تو کہیں رنگ برنگ کے آم نظر آئیں گے، کہیں سیب نظر آئیں گے، ساری نعمتیں میں تمہیں کھلاؤں گا، بتلاؤ جب دنیا میں میری یہ نعمتیں استعمال کرو گے، الست بربکم، مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں دنیا میں سورج کو تابانی عطا کروں گا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، چاند کو لمانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، اور ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے اور گلشن مہکیں گے تمہارے لیے اور انادل چہکیں گے تمہارے لیے، الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سمندر متلاطم اور دریا موجزن ہوں گے تمہارے لیے اور ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، الست بربکم، مجھے بتلاؤ کہ تم کس کو اپنا معبود مانو گے؟ قرآن کہتا ہے اس وقت سب نے کہا ایک زبان ہو کر، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا دستگیر ہے، ان میں عجمی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، گورے بھی ہیں اور کالے بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں اور نمک حلال بھی، سعادت مند بھی ہیں اور سخاوت پسند بھی ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا یا الہ العالمین، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، ہم تجھے ہی مانیں گے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کیوں نہیں، ہم تجھے ہی مانیں گے، لیکن آج دنیا میں آ کر ہم وہ سارے کے سارے وعدے بھول گئے، قالوا بلا جو ہم نے کہا تھا وہ بھول گئے، آج کسی کو بھی یاد نہیں، حتیٰ کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اللہ کی قسم اس وقت نہ بغداد ہوگا نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی، کچھ بھی تو نہیں ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ اس زمین کو ایسی زمین سے بدل دے گا یہ زمین نہیں رہے گی، یہ دیواریں، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، سارے کچھ بھی تو نہیں ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کائنات میں کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور آج ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کو حقیقی معبود کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے دنیا مردوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرا رب زندہ ہے، ہم سب کا رب زندہ ہے،
اس کو پکارنے کے بجائے ان لوگوں کو ہم پکارتے ہیں جو قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ قبر میں جانے سے پہلے پوری کے پوری دنیا میں ایک مردہ بھی ایسا بتا دیجئے جو دنیا کی کتنی بھی بزرگ ترین ہستی کیوں نہ ہو، ایک میت ایسی بتا دیجئے جس نے مرنے کے بعد غسل میت اپنا خود کیا ہو، یا باتھ روم میں جا کے غسل خود کیا ہو، مارکیٹ میں جا کر اپنا کپڑا اپنا کفن خود خریدا ہو، غسل دینے والا میت کو خود سے نہلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا استنجا تک بھی وہی غسل دینے والا کراتا ہے، اور اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ اگر زندہ ہوتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا، مرنے کے بعد لوگوں نے منو من مٹی ڈال دی، قبر میں دفن کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا والوں، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اس مثال کو آپ کان لگا کر سنیے، توجہ سے سنیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی کمزوری کا، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے بیٹے مانگتے ہو، ان سے نفع نقصان مانگتے ہو۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بنانا تو دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اللہ کے قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی تو بنا نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے کیا آگے بات کہی، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ہم ایک گروہ کی بات نہیں کرتے، سارے لوگ مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سارے جمع ہو جائیں، چشتی، اجمیری، نقشبندی، دیوبندی، مولانا، مفتی، بڑے بڑے پیر بزرگ، کوئی بھی امام ہو، ایک بھی مکھی کہہ رہے ہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ فرمایا چلو ایک مکھی بنانا تو دور کی بات کہی، اس سے ہلکی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس سے بھی چھوٹی بات ہم کہہ دیتے ہیں ان یسلبہم الذباب شیئا، کہ اگر حلوے کی ایک پلیٹ لے کر کوئی بھی پیر فقیر بابا بیٹھے ہوں اور ان کی پلیٹ میں سے ایک سوجی کا روے کا ایک دانہ مکھی لے کر اڑ جائے، فرمایا لن یستنقذوہ، وہ اس سے واپس بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں کیا دیں گے جب یہ خود اتنی چھوٹی چیز نہ بچا سکے۔ یہ صرف کہانیاں ہیں، اور یہ لوگ طرح طرح کے تعویذ، ڈنڈے گرا لگا کر دھاگے بناتے ہیں، لوگ بنواتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ابھی کیا سنا ہے کہ ایک مکھی کو تو وہ بھگا نہیں سکتے، اور ان سے ایک چیز جو اپنے منہ میں دانہ پکڑ کر مکھی لے جا رہی ہے تو وہ بھی وہ مردہ ان سے چھین نہیں سکتے۔ تو بتلائیے کہ یہ تعویذ گنڈوں میں کیا اثر پیدا کر دیں گے کہ جس سے آپ کا بخار چلا جائے، آپ کی حفاظت ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب کھلا ڈھونگ ہے اور پکا شرک ہے۔ دیکھیے جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہ قرآن میں ہے، اصل چیز ہم عمل کریں اور اپنی اور نبی رحمت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ سب سے بڑی اور سب سے معتبر کتاب کون سی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ بڑا ہی سرل ہے، بڑا ہی آسان ہے، اور اس اللہ کے قرآن کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم بہانے بناتے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ کر پڑھنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔